واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، پاکستان آسانی سے نہیں بنا۔ پاکستان بڑی ایک جد و جہد کے ساتھ مرز وجود میں آیا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس میں بچے بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں، اسٹوڈنٹس شامل ہیں اور ہماری مائیں بہنیں شامل ہیں۔ ہمیں اس اللہ کی نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان بن گیا، ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں آزادی کے ساتھ۔ جہاں پر آزادی نہیں ہے، آپ دیکھیں کتنے مسائل ہیں وہاں پر، کتنی قربانیاں لوگوں کو دینی پڑ رہی ہیں۔ اس کے باوجود وہ آزادی سے اپنے دین کی پریکٹس نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیں یہ ایک ملک عطا فرمایا۔ اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اس کی معیشت میں حصہ ڈالنا ہے۔ ہم یہ پروگرام مختلف انسٹیٹیوشن سے، مختلف یونیورسٹی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک پروگرام پیش کریں آپ کی خدمت میں، آپ کو بتائیں کہ پولیس میں کیا کام ہو رہا ہے اور کس جذبے کے ساتھ ملک کی خدمت ہو رہی ہے اور آپ کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے۔ آج ہم راولپنڈی پولیس لائن کے اندر ہماری آج کی یہ پروگرام جو آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان خصوصی بڑے ہی محترم، بڑے مہربان سادات سے تعلق ہے، سید خرم علی صاحب، RPO راولپنڈی، وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، بہت مہربانی۔ شاہ صاحب، آپ نے باغ دور سنبھالی ہے اس کی راولپنڈی کے اس پورے ریجن کے اندر، اور یقیناً آپ کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی ایک محنت ہے، آپ کا ایک نام ہے، آپ کی ایک شہرت ہے۔ بڑے باوقار طریقے سے آپ نے اس پروفیشن کے اندر کام کیا اور اپنی محنت سے اپنا لوہا منوایا۔ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ ناظرین کو بتانا چاہیے۔ راولپنڈی کی اگر بات کریں تو یہ ایک بڑا ریجن ہے، امپورٹنٹ ریجن ہے۔ 4 ضلع ہیں اس میں، چکوال، جہلم، اٹک اور راولپنڈی خود۔ کرائم کی اور باقی چیلنجز اس میں بے تحاشا ہیں۔ سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ہیں، ٹریفک کے ہیں، اور کرائم تو ہے ہی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ اوبویسلی راولپنڈی ہے، جس میں سارے چیلنجز جو ہیں ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ کرائم کی سچویشن جو ہے ہمیشہ سے ہی یہ کافی ہیوی رہا ہے، اس لیے کہ ایک طرف اسلام آباد ہے، ادھر KPK کی سائڈ ہے ہمیں لگتی، پھر آزاد کشمیر ہے، تو ہر طرف سے کرمنلز کی بھی یہاں پہ ہے، اور چونکہ لوگ یہاں پہ اچھے بیک گراؤنڈس کے لوگ رہ رہے ہیں تو کرمنلز کا پھر یہاں پہ آنا جانا بھی کافی زیادہ اور واردات ہیں۔ لیکن الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ، اور جو کرائم کی سچویشن لائک 1 سال پہلے تھی، آج اس سے کافی بہتر ہوئی ہے۔ کتنے تقریباً نفری ہے آپ کے پاس یہاں پر؟ دیکھیں ٹوٹل ریجن میں تو یہ 15,000 سے زیادہ ہے ہمارے پاس جی، صرف 10,000 کے قریب راولپنڈی میں ہے اور باقی تینوں ضلعوں میں بھی ملا کے۔ لیکن اگر چیلنجز دیکھیں تو وہ بے تحاشا ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، چونکہ سیکیورٹی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آج کل۔ VIP موومنٹس ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، امپورٹنٹ بلڈنگس ہیں، امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں، ان سب کی جب ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو نفری جو کہ کام کے لیے ہم نے اس کو کرائم فائٹنگ کے لیے جو مختص کرتے ہیں، وہ پھر کافی کم ہو جاتی ہے۔ جب سے آپ نے یہ چارج سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر یہاں پر اوورآل جرائم کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ جرائم تو یہاں پہ کافی ہیں، پہلے بھی رہے، لیکن ہم نے جو کوشش کی، ہم نے فوکس کیا ہے، اس میں کچھ سب سے اہم ہمارے لیے رابری کا مرڈر ہوتا ہے کہ جس میں دوران واردات کسی کی اگر جان چلی جائے، ان کیسز کو ہم نے فالو کیا، ان کو ہم نے بڑا پرسو کیا، اور الحمدللہ تقریباً سارے کیسز جو تھے وہ ورک آؤٹ ہو گئے۔ بڑی ڈکیتیاں جتنی تھیں ساری ہم نے نکال لیں۔ 400 سے زیادہ گینگز پکڑے گئے ہیں ان 10 ماہ میں، اور کروڑوں روپے جو ہے لوگوں کا پھر واپس کیا ہے، ریکور بھی ہوا۔ کچھ ویک ایریاز ہیں لیکن اس پہ بھی ٹیم ساری کام کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پہلے جو سچویشن تھی اس سے کافی بہتر ہوئی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کافی ایشو تھا، اور وہاں پہ مختلف لوگوں کا
کرمنل ایلیمنٹس کا پایا جانا وہاں پہ اور گن رننگ ایک کلچر بنا ہوا تھا، اس کو ہم نے بڑا فوکس کر کے کام کیا. اس پہ ہماری پوری ٹیم ہے یہاں پہ. آپ دیکھیں گے سامنے ایس پی صاحب بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ایس پیز بھی ہیں, سی پی او صاحب بھی ہیں, پلس آر ڈی اے اور کمشنر صاحب, سب نے مل کے ہم نے اس پہ کام کیا. عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ پبلک کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہوتی اور بعض سا لوگ جو ہیں اس پر جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے جو حق پر ہوتا ہے اس کو وہ حق نہیں ملتا اور وہ محروم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی لائے عمل کو بہتر اس میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا کلچر یہ بن گیا یہاں پہ ہمارے صرف ناٹ جسٹ ان راولپنڈی, پورے پاکستان میں, کہ جو چیزیں پولیس کے کرنے کی نہیں ہیں وہ بھی پولیس کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں اور وہ اس کے بعد پھر پولیس سے ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. جیسے سول میٹرز ہیں, 2 بھائیوں کی لڑائی ہے, پراپرٹی ڈسپیوٹس ہیں, فیملی ڈسپیوٹس ہیں, اس کے علاوہ پیسوں کا لین دین ہے. یہ سارے وہ معاملات ہیں جس کی ریمیڈیز سول کورٹ میں جا کے وہیں پہ کرنی چاہیے. جب وہ پولیس کے پاس آئیں گے اور پولیس ان چیزوں کا فیصلہ کرے گی جو کہ پولیس نے کے پرویو میں ہی نہیں آتی, تو پھر وہ گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. جہاں تک پولیس کے کرائم کی بات ہے اور ہمارے جو مقدمات کی تفتیش کی بات ہے, اس کے اوپر ہمارے بہت ٹیئرس بنے ہوئے ہیں, ایس ایچ او لیول سے لے کے اور آئی او لیول سے اور پھر آگے ایس پیز تک اور پھر ایس ایس پیز اینڈ لائک میرے آفس تک. ایک تو یہ وہ سارے ہیں جہاں پہ اور لوگ اب بڑا اوپنلی آتے ہیں. اب وہ بات نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کوئی زیادتی کر دیں تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. لوگ آتے ہیں, آ کے اپنی شکایت درج کراتے ہیں. پھر ہم نے سسٹمز بنا لیے ہوئے ہیں, اس میں کمپلینٹ سینٹرز موجود ہیں, کھلی کچہریاں ہیں, اور اگر ہم پھر اس کو بڑا ریلیجسلی فالو کرتے ہیں کہ اگر جہاں درخواست دی گئی اگر اس درخواست پہ عمل نہیں ہوا تو اس کو پھر اگلے لیول پہ ضرور اوپن کیا جاتا ہے کہ یہ درخواست کیوں نہیں اس پہ کام کیا گیا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اب ہم نے سسٹم امپروو کیے ہیں. خاص طور پہ ہمارا جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو دیکھتے ہیں, آئی جی لیول تک دیکھا جاتا ہے, اور کوئی جب تک لوگوں کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کو ہم کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی فورم سے ضرور اس کو ریویو کرواتے رہیں. شاہ صاحب, انٹرنیشنلی میں خاصا ٹریول کرتا ہوں, وہاں پر خاص طور پر امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر کہ کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے یا کوئی کسی پر کوئی ڈکیتی ہو گئی یا کہیں مرڈر ہو گیا ہے, تو وہاں کیا ہے کہ سمپل ایک کال آپ ملا دیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ پولیس یہ کال کہاں سے آ رہی ہے, اور بات نہیں بھی ہوئی تو پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے. اس قسم کو ٹیکنالوجی میں کوئی ایڈوانسمنٹ یہاں پر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ 1-5 کا نظام ہے اور اس میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 1-5 کے نظام میں بہتری کی گنجائش تو آبویسلی ہے, لیکن اس میں یہ کہ اگر کہیں رسپانس ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو ضرور اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور اس کو چیک کیا جاتا ہے, اور لوگوں کو جو بھی شکایت کرتے ہیں اس پہ پھر اسی طرح اس کو فالو کرتے ہیں, اور وہی سارا سسٹم جو ہے وہ پھر 1-5 کی کال ہی ہمارے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم میں آ جاتی ہے اور وہیں سے مقدمات درج ہوتے ہیں. تو اگر جب ہم ریویو کرتے ہیں کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, جیسے آپ دیکھتے ہوئے کہ ایک بنی ہوئی ہے بات کہ جی پولیس مقدمات درج نہیں کرتی, تو ہم اس کو وہیں سے فالو کرتے ہیں کہ 1-5 پہ اگر کال تھی اور وہ وہاں پہ سی ایم ایس میں آیا, اس کی لوکیشن آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ کہاں سے ہو جاتی ہے. نہیں, وہ ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. اس میں ابھی ظاہر ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمارے پاس لوکیشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹ آ رہی ہوں کال کے ساتھ. وہ سسٹمز جو ہیں ابھی یہاں پہ پی ٹی اے نے الاؤ نہیں کیے ہوئے, مطلب ٹیکنالوجیکلی تو اس مسئلہ نہیں ہے اس میں, لیکن ابھی پی ٹی اے کی طرف سے الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کی لوکیشن جو ہے وہ ساتھ ہی ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہو کالر کی. آپ کے سر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو اصلاحات یا کوئی پیکیجز اچھے آ رہے ہیں جس سے لوگوں کی امپلائیز کی معاشی حالت کو بہتر مزید اس سے ہو جائے, تاکہ وہ جو ایک نیگیٹیوٹی ہے اس سے نکل کر جو ہے وہ اچھی ایک خوشحال زندگی امپلائیز جو ہے وہ گزار سکیں؟ ان کے لیے دیکھیں جی, جو گورنمنٹ کے پیکیجز ہیں وہ تو آلریڈی ظاہر ہے وہ تو پے اسکیلز ہیں گورنمنٹ نے جو دیے ہوئے, لیکن ڈپارٹمنٹ خود کافی ویلفیئر کے لیے کر رہا ہے. اس میں کافی ویلفیئر پروجیکٹس بنے ہوئے ہیں. ان ویلفیئرز اس کی وجہ سے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ہم پوری کروا رہے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم ہیلپ ضرور کریں. ایجوکیشن میں, بیماری میں, خاص طور پہ جتنے ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں اس میں کوئی زخمی ہوا ہے تو اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ موقع پہ ہی ہیلپ کریں, اور بعد میں فالو اپ پہ بھی. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی ری ایمبرسمنٹ کے کیسز جو ہیں ان کو جلدی فالو کر کے ان کو کلیئر کروا رہے ہیں. ایجوکیشن اسکالرشپس جو ہیں بچوں کے لیے وہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ریسورسز کی اوبویسلی کمی ضرور ہوتی ہے, لیکن جہاں بھی ریسورسز ہیں ہم ان کو
اپنی فورس پہ یوز کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انکریجمنٹ والی بات ہے کہ لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گا، یہ پتہ چلتا ہے ایک میڈیا کے ذریعے یا چینل کے ذریعے کہ جو ایک بڑا ذمہ دار ادارہ ہے اور وہ اپنے ملازمین کا اس طریقے سے خیال رکھتے ہیں. یقیناً آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بے شمار آفیسرز نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آپ کے جوانوں نے جو ہے اپنی جانیں دیں. تو جو لوگ ایک شہادت کے مرتبے پر پہنچتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے. اللہ فرماتا ہے کہ شہید کا جب ایک خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. زندگی تو ایک ٹیمپرری فیز ہے. وی آر ایز اے ٹرانزٹ پیسنجر ان دس ورلڈ. تو اصل ٹھکانہ تو وہی ہے جہاں پر مستقل رہنا ہے. اور جو بھی شخص اس جذبے کے ساتھ جامع شہادت نوش کرتا ہے تو وہ تو یقیناً اپنی آخرت سنوار لیتا ہے. پر دنیاوی طور پر بے شمار لاسز ساتھ شامل ہوتے ہیں. کسی کی بیوی ہے، کسی کا بچہ ہے، کسی کا پال، تو وہ محروم ہو جاتے ہیں اس سب چیزوں سے. تو ان کے لیے کوئی اچھے پیکیجز بنے ہوئے ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے کس قسم کی فیسلٹیز ہیں. میں چاہتا ہوں کہ عوام تک یہ چیز پہنچے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کتنا ٹیک کیئر کیا جاتا ہے ان حوالے سے. دیکھیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ شہید کی زندگی کا تو اوبویسلی کوئی بدل نہیں، خاص طور پہ فیملی کے لیے بھی اور ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی. لیکن لک آفٹر ہم کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ، اور ہمارے سر کا تاج ہیں. ان کی فیملیز کو اپنی فیملیز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ان کی ایجوکیشنل ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں. پھر 2 جابس بھی ہیں. اس کے علاوہ گھر کی فیسلٹی ہے. سیلری جو ہے وہ جب تک 60 سال تک سیلری ملتی رہتی ہے. اچھا. اور ساتھ ان کو ہماری ایک ویلفیئر برانچ بنی ہوئی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی، میرے آفس میں بھی اور IG آفس میں بھی. ان سے پھر ہم گائے بگائے پوچھتے رہتے ہیں. کوئی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو فوری طور پر اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فلفل کریں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پھر اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے لیے تو میرے خیال ہے سب سے اہم لوگ وہ، اور سب سے اہم فیملی وہی ہے. تو اس کے بعد مستقل ایک اسکالرشپ ان کا اور جی بالکل، جہاں چاہیں پڑھنے کے لیے ان کو جو ہے وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ان کی تمام ایکسپینسز جو ہیں گورنمنٹ دے گی، پولیس ڈپارٹمنٹ. اسی طرح ایجوکیشن، میڈیکل ریکوائرمنٹس ہیں، پھر گھر دے دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں، پیسے ساتھ ہیں، سیلریز ساتھ ملتی رہتی ہیں. تو جو کمی ہم پوری کر سکتے ہیں وہ تو ہم ضرور کرتے ہیں، جو فائنینشیل ہیں یا جو اس طرح کی ریکوائرمنٹس ان کی سوسائٹی کے لیول پہ. باقی اوبویسلی جو شہید چلا گیا اس کی کمی تو پھر سر وارنٹر کے اندر ہماری افواج پاکستان نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری پولیس نے بھی مختلف جگہوں پر کہیں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے تو وہاں پر بلاسٹ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا. تو ان لوگوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا. آپ کوئی ایسے چند نام بتائیں جو بڑے آفیسرز آپ نے کہ محکمے سے جنہوں نے اس وارنٹر میں اپنی جامع شہادت نوش کیا. بہت ہیں جی. دیکھیں یہاں پہ تو اگر ہم نام لیں تو جب میں یہاں پہ ASP تھا تو یہاں راجہ سکلین صاحب تھے، اور انہوں نے بہت کام کیا تھا یہاں کے لیے، ٹیررزم پہ، وار آن ٹیرر پہ. اور ہی واز اے ٹارگیٹ اینڈ ہی نیو ہی واز اے ٹارگیٹ. اچھا. اور چونکہ میں اور وہ ایک ہی سب ڈویژن میں تھے، ہم ادھر میرے ساتھ ہی وہ SHO تھے، اور 3-4 دن پہلے بھی ان سے بات ہوئی تو انڈر تھریٹ تھے، اور ہم سب کو پتہ تھا کہ ہی از انڈر تھریٹ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر ہمت کی اور کام بھی کرتے رہے، لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ ٹارگیٹ بنے ان کا. اور اس سے زیادہ مطلب ہمارا سمجھیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا نقصان شاید ہی اس پنڈی میں کسی کا ہوا کہ بڑے تھورو پروفیشنل تھے. اسی طرح ہمارے جو جن سے ہم نے ٹریننگ لی وہ پھر KPK میں شہید ہو گئے، صفت غیور صاحب. اور اس طرح بہت لوگ ہیں، مطلب اب اگر نام لینے لگے ہیں تو وہ ادروائز مناسب نہیں. جی ہاں، لیکن یہ 2-3 لوگ تو ایسے ہیں جن سے پرسنل تعلق بھی تھا، اور ان کی کمی جو ہے وہ آج تک پوری ہوتی ہے. یہ سارے جن کو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک تو ڈائریکٹ استاد تھے، اور جو راجہ صاحب تھے وہ بھی چونکہ مجھ سے سیکھ بھی رہے تھے. وہ ہمارے بے شک SHO تھے لیکن کام میں ان سے سیکھ رہے تھے. سر اس کو ان جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے، منیمائز کرنے کے لیے کون سی آپ ذرائع استعمال کر رہے ہیں؟ اس میں کون سی ایسی چیز جدت لے کے آ رہے ہیں جس سے کہ اس میں منیمائز کیا جا سکے اس کو؟ دیکھیں جی، 2 چیزیں ہیں نا جرائم کے لیے. ایک تو یہ کہ ہم
ٹیکنالوجی تو یوز کر ہی رہے ہیں، اس میں تو اب چیزیں جیسے جیسے آگے جا رہی ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا پڑ رہا ہے اور کرنا چاہیے بھی. اور ساتھ لیکن یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل طریقے ہیں ہیومن انٹیلیجنس کے اس کو بھی ہم چھوڑ نہیں رہے، وہ بھی ساتھ کر کے اور کرمنل کو پکڑنا، پہلے اس کو ٹریس کرنا، اس کی ویزیبلٹی بنانا اور پھر اس کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس کافی چیزیں آ گئی ہیں. لوکیٹرز ہمارے پاس آ گئے ہیں، اپنے پہلے پنڈی میں نہیں تھا، اب ہمیں لوکیٹر بھی مل گیا اور اسی طرح کی باقی ٹیکنالوجی کے حوالے سے چیزیں ہیں. تو اوبویسلی کمی تو مطلب اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اور جتنا بھی کم کام کریں کم ہے. تو ٹیکنالوجی تو مطلب اب وہ بہت ایڈوانس ہوئی ہوئی ہے اور اوبویسلی اٹس ویری ایکسپینسو آلسو، لیکن اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ ہمیں وہ چیزیں ساری مل جائیں، تو اوپن سورس جو بھی ہمیں چیزیں مل سکتی ہیں اس کو ہم یوز کریں گے. پھر شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے اور پبلک کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے کوئی ایسا میسیج دیں جس سے کہ امن عامہ کے لیے اور جرائم کو کم کرنے کے لیے اسپیسیفک میسیج. دیکھیے جی، میسیج تو بڑا کلیئر ہے کہ ہم سب لوگ اس سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. پولیس کا جیسے آپ نے بھی فرمایا اور کہ ہماری شہادتیں بھی بے تحاشا ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے گئے اور وہ صرف اس لیے کہ اس معاشرے کو جو ہے ہم امن کا گہوارہ بنائیں، یہاں پہ لوگ پیسفلی رہ سکیں. اس کے لیے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ لوگ پبلک جو ہے ہماری ان قربانیوں کو، ہماری ان محنت کو اکنالج کریں. وہ دیکھیں کہ صرف ان کو جو ہے ڈارک سائڈ یا پولیس کی نیگیٹو سائڈ ہی دکھائی جاتی ہے. وہ دیکھیں کہ پولیس کتنا کام کر رہی ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کر رہے ہوتے ہیں. اپنی فیملیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن صرف یہ کہ لوگ امن سے رہ سکیں، اپنے گھروں میں رہ سکیں. تو فور پبلک کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ پولیس کو غیر ضروری چیزوں میں نہ الجھائے اور ساتھ تعاون کرے. اپنے آس پاس ضرور نظر رکھے، دہشت گردی کا زمانہ ہے، ضرور دیکھیں کہ آس پاس اگر کوئی چیز ہے تو ہمیں فوری طور پر بتائیں تاکہ اس پہ ٹائملی ایکشن کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس پر نقصان ہو جائے. اس سے بہت بہتر ہے کہ پبلک اگر مل کے تعاون کرے گی، پولیس کو اپنا سمجھے گی اور سمجھے گی کہ یہ پولیس جو ہے یہ ان کے لیے ہی کام کر رہی ہے، تو یقیناً بہت بہتری ہو جائے گی. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ. بڑی اچھی گفتگو آپ سے رہی اور یقیناً یہ سر ہمارا پروگرام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے نیٹ ورک کے اوپر، اور یقیناً آپ کی جو گفتگو ہے اس سے لوگ ایجوکیٹ بھی ہوئے ہیں، مزید اس پر عمل بھی کریں گے. تو آپ کی آمد کا بڑا شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی ہاسپٹیلٹی اور سب اس کو دیکھ کر اللہ فرمائے. ناظرین، ابھی ہم اور آپ سب مل کر آر پی او راولپنڈی جناب سید خرم علی شاہ صاحب سے بڑی ایمان افروز بھی گفتگو سنی ہم نے، اور پروفیشنلی انہوں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جب سے وہ آئے ہیں راولپنڈی کے اندر انہوں نے کیا کیا اس میں اصلاحات کی اور کس کس طریقے سے انہوں نے جو ہے کاؤنٹر کیا اور جرائم کو کم کرنے کی کوشش کی، اور اس میں نئی نئی چیزیں جو ہے وہ لانے کی کوشش کی ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز نئے پروگرام کے ساتھ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سی اصلاح کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان